پہلے تو میں سوال بھی کروں گا کہ انبیاء کو کس ذمہ داری کے تحت بھیجا جاتا ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری کو کس شاندار انداز میں نبھایا، اگر اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہو جائے۔ دیکھیں، ذمہ داری جو ہے وہ تو ہے بنیادی طور پہ ابلاغ کا مطلب ہے پیغام پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں نے جملہ عرض کیا نا، یہ بڑا یوں کہہ لیں کہ یاد رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری جگہوں پہ کام آتا ہے۔ واہ، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے قرآن کی صورت میں، وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ اسے نہیں پہنچائیں گے تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ نازل کیا گیا قرآن کی صورت میں وہ پہنچا دیا، تو جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ ادا ہو گیا، رسالت کا مقصد ادا ہو گیا۔ لہٰذا ہر نبی رسول کی تشریف آوری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ابلاغ، اللہ کے احکام، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو مبارک کلمات اور کلام قرآن مجید کے اندر منقول ہیں، مذکور ہیں، تو وہ تقریباً اس سے ملتے جلتے مفہوم کے ہیں، وما علینا الا البلاغ، کہ ہم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، ان علیک الا البلاغ، تجھ پر تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ تو اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے۔ لہٰذا جس نبی رسول نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اس نے اپنے مقصد نبوت و رسالت کو پورا کر دیا، اور یہ مقصد جو ہے یہ ہر نبی نے پورا حاصل کیا۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنے مقصد بعثت میں معاذ اللہ ناکام ہوا ہو، کیونکہ اس کا مقصد تھا خدا کا پیغام پہنچانا، انہوں نے وہ پورا کر دیا۔ اب قوم کا ماننا نہ ماننا یہ دا ادر سائڈ، یہ دوسری سائڈ ہے۔ معاذ اللہ کوئی ایسا کمپیریزن نہیں کر سکتا کہ دیکھو اس نبی پر تو اتنے تھوڑے لوگ ایمان لائے تو لگتا ہے انہوں نے معاذ اللہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، اللہ یہ مقصد کے پورا کرنے کا معیار نہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ پل صراط سے اللہ تعالیٰ کے نبی گزر رہے ہیں۔ یہ عالم مثال میں یا جو قیامت میں واقعہ ہونا ہے اسے نبی پاک علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہے، کسی نبی کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے، کسی کے ساتھ 2 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 1 آدمی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اللہ، یعنی ان پر ایمان ایک بندہ بھی نہیں لایا۔ ایسے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ٹھیک ہے، ان پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا۔ تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ نہیں، وہ قطعی طور پہ کامیاب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو منصب دیا تھا، جو ذمہ داری دی تھی، اسے انہوں نے 100% پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہی معاملہ جو ہے یہ بقیہ افراد کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی اس میں مبلغین کے لیے بھی درس ہے کہ مبلغ کی کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ اس کی بات کو کتنے لوگوں نے مان لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ اچھا، اس کی کامیابی یا اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے اپنا پیغام پہنچا دینا، جبرن توان کرہن گردن پکڑ کے کسی کو نمازی بنا ہی دینا، یہ مبلغ کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ہاں، اچھے سے اچھے انداز میں، بہتر سے بہتر انداز میں، مؤثر سے مؤثر تر انداز کے اندر اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ لہذا اصل الاصول ذمہ داری کی تکمیل یہ ہے۔ لیکن اب ایک دوسری چیز ہے کہ جس نے جو کوشش کی اور جس نے جو بھی راہ خدا میں مشقت اٹھائی، محنت کی ہے، اس کا نتیجہ جو ظاہر ہوا وہ کس کا نتیجہ ایسا ہے کہ جو زیادہ بڑے پیمانے پہ ظاہر ہوا۔ اب اس اعتبار سے اگر کلام کریں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو کاوشوں کا نتیجہ ہے وہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ ظہور پذیر ہوا، کیونکہ بقیہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں ان کے ماننے والوں کی تعداد یا علاقوں تک محدود رہی یا ملکوں تک محدود رہی، اور ان کی اپنی ظاہری زندگی کے اندر وہ اتنے بڑے پیمانے تک نہیں پھیلی کہ جسے کہا جائے کہ ایک ہیوج جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نمبرز آف پیپل جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی تعداد بظاہر سب سے زیادہ نظر آتی ہے، یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، لیکن وہ کون تھے؟ وہ آپ کی اپنی قوم تھی، بنی اسرائیل، اور انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لائے۔ قرآن پاک میں ہے فما آمنا
لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا مگر ان کی قوم کے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے مانا. جو فرعون مد مقابل تھا، جس کے پاس آپ گئے اور جسے آپ نے پیغام دیا، اس نے نہیں مانا. اس کے جو ہواری جواری تھے، جو اس کے لشکری تھے، جو اس کے درباری تھے، انہوں نے نہیں مانا سوائے چند لوگوں کے یا چند جادوگروں کے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی جو قوم بنی ہاشم اور قریش تھی، اس کی بھی بہت بڑی تعداد، بلکہ تقریباً ساری تعداد مسلمان ہوئی. اور پھر جن کے مقابلے میں، جو نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ان کے افراد میں بہت بڑی تعداد تھی کہ جو مسلمان ہوئی. اور بالآخر ایسا ہوا کہ پورے کا پورا عرب کا خطہ ہی مسلمان ہو گیا. جیسے طائف والوں کا جو معاملہ ہے، یہ ایسا ہی ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو جہل کے ساتھ جو سردار تھے وہ تھے، لیکن ان میں کتنے بعد میں مسلمان ہو گئے. ادھر طائف والے تھے جنہوں نے کتنا جو ہے وہ تنگ کیا، ظلم کیا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ پورے کا پورا طائف ہی مسلمان ہوا. اسی طائف سے بعد میں یہ محمد بن قاسم ہے کہ جن سے آگے پھر یہ ہم مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے کہ ہمارا جو ہے وہ ہندوستان یہاں پر مسلمان ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آپ کی کاوشوں کے نتائج ہیں، اس کی وسعت اور جو اس کے ریزلٹس اور جو اس کی یعنی یوں کہہ لیں کہ ڈیوریبل ہیں، جو جتنی پائیداری ہے وہ بقیہ سب سے زیادہ ہے. ہمارے سلسلہ کا نام بھی ہے نا حضور، عالم تیرا پروانہ، آقا کا سارا عالم ہی پروانہ. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے. مثال کے طور پہ تعداد کے اعتبار سے آج بھی کہا جاتا ہے جی عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ، مسلمان دوسرے نمبر پہ تعداد میں اور عیسائی پہلے نمبر پہ. یہ یوں کہہ لیں کہ اگر تو کسی فارم کے کسی خانے میں لکھنے کی کا اعتبار ہے تو پھر تو واقعی دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہے. لیکن اگر کلمہ پڑھ کے نبی کو ماننے والے اور اس کی کتاب کو ماننے والے مراد ہیں تو پھر مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں. پھر سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. ریلیجن تو سب سے بڑا اسلام ہی ہے. پریکٹسنگ تو یوں کہہ لیں کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت اس پہ لے جاتے ہیں نا. میں تو ایمانیات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یعنی پریکٹسنگ کے اندر بھی مسلمان نمبر 1 ہے. لیکن جو ان کا فیتھ ہے، جو ان کا ایمان ہے، اس کے اعتبار سے بھی، یعنی آپ دنیا کا جو سروے ہوتے ہیں اس کے اندر سروے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ملک تو عیسائی ہے. لوگوں سے پوچھتے کیا ہو، وہ بولتے دہری ہے، ایتھیسٹ ہیں ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے. یہ جو تعداد ہے، ایسے ممالک ہیں کسی میں 80% دہری ہے، کسی میں 70% دہری ہے، کسی میں 60% دہری ہے. تو یہ جو تعداد ہے جنہیں جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ دھما چوکڑی سے جن کو کھانے میں شامل کیا ہوا کہ یہ عیسائی ہیں، وہ کہہ رہے ہم نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ تعداد تو ویسے ہی مائنس ہو جاتی. اس اعتبار سے اب اگر تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب کے بعد میں تشریف لائے، آخری نبی ہیں، سب کے بعد میں تشریف لائے، اور آپ کا جو عرصہ ہے اعلان نبوت کے بعد کا وہ بھی جسٹ 23 ایئرس، 23 سال کا عرصہ ہے، جس میں پہلے کے 13 سال جو ہے وہ بڑے ایک محدود مصروفیات کے اندر اور مشکلات کے اندر گزرے. تو بعد کے 10 سال باقی بچے. ان 10-11 سالوں میں اور پہلے والے سالوں کے اندر یہ وہ عرصہ ہے کہ جس کا یہ نتیجہ، جس کا یہ پھل جو ہے یہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ذمہ داری کی کمپلیشن ہو جاتی ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرماتے ہیں. ہاں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں ان کی واپسی ہوتی ہے. اور اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی پہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تو وہ تو پہلے دن بھی نہیں لایا تھا اور 40 سال بعد بھی نہیں لایا. تو پھر کب ہوا کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا؟ اگر کسی کا بھی ایمان نہ لانا کام کی تکمیلی تھا وہ تو پہلے دن ہی ہو گیا تھا. تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کو اتمام حجت کے لیے کہ بھئی آپ نے خدا کا پیغام پورا پہنچا دینا ہے، ہر طریقے سے سمجھا دینا ہے، ہر طرح کے دلائل دے دینے ہیں، معجزات ان کے سامنے ظاہر کر دینے ہیں، قوم کی اکثریت کے سامنے آپ نے اعلان حق کر دینا ہے. جب یہ سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ تکمیل ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد پھر ان کی رب کی طرف واپسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا اپنی وفات طیبہ کا پہلے سے علم تھا کہ کب دنیا سے پردہ فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وصال مبارک کا علم تھا، اور یہ ہر نبی کو ہوتا ہے. یہ ہر نبی کو ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث سے مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کسی بھی نبی کو دنیا سے نہیں لے جاتا جب تک اسے جنت میں اس کا گھر نہیں دکھا دیتا. سبحان اللہ. تو لہٰذا ہر نبی کو
اس کا دنیا کے اندر ہی جو دنیا سے جانے سے پہلے جو جنت میں ان کا مقام ہے، گھر ہے، وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب آخری لمحات تھے تو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی سنی ہوئی تھی، یہ آپ ہی سے روایت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو آخری لمحات تھے اس میں یہ الفاظ فرمائے تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا وہ مقام دکھا دیا گیا رفیق اعلیٰ کا۔ رفیق اعلیٰ سے مراد خدا ہے، رفیق اعلیٰ سے یا رفیق اعلیٰ سے مراد حضیرت القدس ہے، یا رفیق اعلیٰ سے مراد یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، یا رفیق اعلیٰ سے مراد اعلیٰ علیین ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دکھا دیا گیا تو آپ اس پر فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی۔ تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے معلوم تھا، اور کئی اشارے بھی دیے پیارے آقا۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تفسیر ہے۔ پھر جیسے سورہ فتح نازل ہوئی تھی تو سورہ فتح کے اندر جب یہ فرما دیا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے اشارہ سمجھ لیا تھا کہ یہ اب دنیا سے جانے کی باری ہے۔ اچھا، اس کے بعد حجۃ الوداع کا جو موقع تھا اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً فرما دیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم دوبارہ اس طرح جمع نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر حج کے موقع پر ہی وہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اسی پورے دین کو تو پہنچانا تھا، وہ پہنچ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا۔ اچھا، پھر اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن روانہ کیا تھا تو حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ اونٹ پر تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نیچے، تو فرمایا نہیں تم اوپر رہو۔ تو ساتھ ہی فرما دیا کہ اے معاذ اگلے سال مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی تمہاری۔ اللہ اکبر۔ تو وہ رونے لگے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر ذمہ داری کا فرما کے ان کو بھیج دیا۔ اسی طرح جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کے بھیجا تھا، وہ تو تھوڑے ایام پہلے کی بات ہے، اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرما دیا تھا کہ اے اسامہ ملاقات نہیں ہونی۔ اللہ۔ اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ احد شریف تشریف لے گئے تھے، ممبر لے کر وہاں پر آپ گئے تھے، تو وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ اے صحابہ مجھے یہ خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک میں پڑ جائے گی، ہاں یہ ہے دنیا کی محبت میں پڑ جائے گی۔ ایک یہ بات فرمائی، دوسری بات فرمائی واللہ لانی انظر الی حوض الان، خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی تھی وانا فرۃ لکم، میں تم سے پہلے آگے جا کے تمہارے لیے اسباب فراہم کرنے والا ہوں۔ مراد یہ کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے آگے جا کے اسباب فراہم کروں گا۔ تو یہ حدیث مبارک بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، وہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو اپنے رب کے پاس چلا جائے، تو اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو ترجیح دی، پسند کیا۔ تو صحابہ کرام یہ سن رہے تھے، اب صحابہ کرام تو خوش ہوئے کہ سبحان اللہ، کیا بھی اس بندے کی کیا شان ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دیتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی سنا تو رونے لگ گئے، اور روتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بات کے درمیان میں ہی انہوں نے کہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اور یہ کہہ کے رونے لگے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کاٹنا یہ کسی صحابی کی جرت نہیں ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ادب اور تعظیم والے تو یہ سرکار اسلام کی بات کے دوران یکدم بول پڑے کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، اور ساتھ رونے لگے۔ تو یہ شیخ بزرگ کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے کہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں جب کچھ ہی عرصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر ہمیں سمجھ آیا کہ وہ ہستی، وہ بندے کون تھے جن کو رب نے اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو اپنے رب کے پاس چلے جائیں اور چاہیں تو دنیا میں رہنا اختیار کریں۔ تو یہ وہ بات تھی جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سمجھ گئے تھے، مزاج شناس رسول جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات پھر جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے، آپ نے اسی دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا
وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا کسی اور اس طرح امہات المومنین میں سے انہوں نے کسی نے پوچھا کہ اے فاطمہ ایک سوال کا جواب دو. کیا؟ کہا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے اس دن سرکار نے تمہارے کان کے اندر آپ کے کان میں کوئی بات کہی تھی تو آپ رونے لگ گئیں, پھر دوبارہ آپ کے کان میں پھر کوئی اور بات کہی تو آپ ہنسنے لگ گئیں, تو وہ باتیں کیا تھیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا کہ اے بیٹی اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو یہ سن کر جو ہے نا میں رونے لگی کہ یہ کیا. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ مجھے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھے ملو گی. اللہ. تو یہ سن کر میں خوشی سے ہنس پڑی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا سے تشریف لے بھی جائیں گے تو سب سے پہلے جو سرکار کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور آپ کی زیارت کرنی وہ میں ہی. یہ عشق کی کتنی بڑی بات ہے, حالانکہ ان کو بھی ان کی مرنے کی یا وفات کی خبر دی جا رہی ہے. ہاں ان کی وفات کی خبر ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں حسن حسین, اور یہ ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت زینب ہیں, ان کی زندگی ہے. عمر مبارک جو ہے وہ 22 سے 25 سال کے درمیان تھی. اللہ. تو یہ ایک پوری دنیا اپنی جملہ زیب و زینت کے ساتھ سامنے موجود ہے, لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے سب سے پہلے چلے. کیا عشق ہوگا یہ, کیا عشق ہوگا حضور. یہ